سامعین، پاکستان میں عجیب عجوبے ہیں۔ ہر روز ایک ایسی خبر ملتی ہے کہ انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ اب آپ سنیے، ایک خبر آتی ہے، پاکستان آرمی کا ایک بریگیڈیئر ہے، اس موصوف کا نام تھا راجہ رضوان علی حیدر۔ یہ بریگیڈیئر کے عہدے پہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو اتاچی بنا لیا جاتا ہے دوسرے ملک میں، پاکستان امبیسی میں۔ اوکے، پھر اس کو پاکستان کی جو آرمی ہے، اس کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، وہ اس کے بارے میں خبر دیتی ہیں کہ اس کے جو چال چلن ہیں، اس کے جو کرتوت ہیں، یہ اگینسٹ پاکستان ہے۔ خیر، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے 2018 میں۔ گرفتار ہونے کے بعد اس کو پاکستان لایا جاتا ہے۔ اس پہ چارج فریم کیا جاتا ہے جینون غدار وطن کا، کہ اس نے پاکستان کے جو ایٹمی سیکرٹس ہیں، یہ اس نے دوسرے ملکوں کو بیچے ہیں۔ بہت الارمنگ تھا۔ ملٹری میں اس کا ٹرائل شروع ہوتا ہے اور پھر اس کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ جو ڈاکومنٹ ہیں سرکار کے، جو گوگل پہ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگلے سال سن 2019 میں اس موصوف کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ جو چیپٹر کلوز ہے، یہ راتوں رات اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بن جاتا ہے جب ایک خبر آتی ہے کہ یہ بریگیڈیئر صاحب ابھی زندہ ہیں اور اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ یہ خبر آتی ہے عمران خان کے ذریعے سے۔ عمران خان کہتا ہے کہ اس کے ساتھ جیل میں بڑیاں زیادتیاں ہو رہی ہیں، جبکہ ایک جو ملٹری کا پرزنر ہے، قیدی ہے، جس پہ سنگین الزامات ہیں، اس کو تمام سہولیات دی جا رہی ہیں اور وہ شہزادوں کی سی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی شناخت کیا ہے۔ پھر سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ جو شخص ہے اڈیالہ جیل میں قید، وہ یہ بریگیڈیئر صاحب ہیں۔ اچھا، اگر بریگیڈیئر صاحب واقعی موجود ہیں تو پھر پاکستان کا آفاتہ پاڑی لیں۔ اگر یہ خبر سچی ہو جاتی ہے تو یقین مانیے، خانہ کعبہ چھوڑی اگر سر پہ قرآن بھی کوئی رکھ لے تو پاکستان کے کسی ادارے بھی کسی بات پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ کیوں؟ خود جب کہا گیا کہ جو سزائے موت ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو گئی ہے اور وہ بندہ زندہ رہا، تو اللہ اللہ خیر صلاح۔ اسی لیے اس کا ایک سمپل فارمولہ ہے، 1 منٹ لگتا ہے اس چیز کو کلیئر کرنے کا، کہ ایک سٹیٹمنٹ آئے کہ وہ جو آدمی ہے اڈیالہ جیل میں وہ کون ہے، اور جو رضوان صاحب ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ تو اپنی منزل پا چکا، لہٰذا یہ جو سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے۔ لیکن ایک معمولی سی سٹیٹمنٹ جس چیز کو ختم کر سکتی ہے، وہ ابھی تک نہیں آئی۔ تو پھر جو بینگ پاکستانی ہم جیسے لوگ ہیں، وہ ضرور سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں چل کیا رہا ہے۔ لگتا ہے ایک ایسے معاشرے میں ہم زندہ رہ رہے ہیں جہاں پر کسی کی کوئی سمت نہیں ہے، اور یہ سمت اس وقت چھوٹی ہے پاکستانیوں سے جب 8 فروری کے الیکشن کو بذریعہ طاقت چرایا گیا، جب نواز شریف جیسے لوگوں کی، بہت ہی چھوٹے لوگ یہ ثابت ہوئے جنہوں نے رات کے اندھیرے میں، ایک آرو نے انکار کیا کہ ہم مظلوم جو لیڈی ہے ڈاکٹر یاسمین، اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے۔ رات کو 2 بجے اس کے آرو کو گھر بھیجا گیا، نیا آرو رات کو 1 بجے آیا، فارم 47 پہ اس نے دستخط کیے، اور اس ملک کا قائد اعظم ثانی جیت کے اقتدار میں بیٹھا ہے، اور اس کی بیٹی بھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس نے پاکستانیوں کے اعتماد کو بری طرح مسخ کیا ہے۔ اب یہ اسی مسخ شدہ پیغامات کا سلسلہ ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ کوئی بھی ریاست جب سٹینڈ کرتی ہے تو وہ پرنسپل پہ سٹینڈ کرتی ہے، اپنی اداروں کی ساکھ پہ کرتی ہے، لیکن ہمیں داد دیجیے کہ ہم نے ایسا کوئی ادارہ پاکستان میں اب نہیں چھوڑا جس پہ تنقید نہ ہو، جس کو ہم نے اب خود اپنے ہاتھوں سے برباد کرنا نہ شروع کیا ہو۔ حل کیا ہے؟ حل اب بھی سمپل سا ہے کہ حضرت علی کے اس قول سے مدد لی جائے کہ انصاف، اگر ملک میں انصاف نہیں ہوگا
تو پھر کسی بھی صورت اس ملک کی جان بخشی نہیں ہے۔ ملک میں چاروں طرف سے آگ لگی ہے، بلوچستان میں متواتر سے لاشیں گر رہی ہیں، وزیرستان اور KPK میں حالات اس سے بھی ابتر ہیں۔ تو ہم نے کیا سوچا ہے؟ ہمارے پاس وقت کتنا بچا ہے؟ چھوٹا۔ لیکن ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے جو ارباب اختیار ہے، وہ پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہے۔ خدا کے لیے پہچانو، آپ کے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، لیکن پاکستان کو زندہ رہنا ہے تو غلطیوں کی اصلاح۔ ہمیشہ وہ قومیں برباد ہوئی جو غلطیوں پہ بزید رہتی ہیں۔ پاکستان کو سلامت رکھیے، عمران خان سے انصاف کیجیے، یوتھ کو ساتھ ملائیے اگر پاکستان کو بچانا چاہتے۔ بصورت دیگر کوئی سروائیول نہیں ہے پاکستان کی۔ تھینک یو ویری مچ۔